رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے. امی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول آج ایک عجیب ماجرا ہوا. ایک ماں آئی تھی, اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں, میں نے 2 کھجوریں اس کو دی, اس نے ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری کو دے دی. اور اس حدیث کی متعدد سندیں اور متعدد الفاظ ہیں, مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہا ایک اس کو تھما دی, ایک اس کو تھما دی, تیسری خود کھانے لگی. اتنی دیر میں دونوں بچیوں نے اپنی اپنی کھجور ختم کر دی. اب وہ پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی ہیں, تو ماں نے جو کھجور اپنے لیے رکھی تھی اس کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دی, دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دی, خود بھوک اور پیاس کاٹ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت بدل گئی. ظاہر ہے رسول اللہ تب بھی بولتے ہیں جب آسمان سے وحی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تجھے خبر ہے؟ جی کیا؟ اللہ کے رسول اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. اپنی بیٹیوں کو کھلانے کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو لوگوں کی یتیم بچیوں کی کفالت کرنے سے نہیں داخل ہوگا. یہاں پہ ایک اور نقطے کی بات ہے, ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے. اگر کھجور کے 3 ٹکڑے کھلانے کی وجہ سے وہ عورت جنت میں چلی گئی تو جس ماں عائشہ نے یہ 3 کھجوریں دی ہیں ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ آپ نے نیکیوں کے یہ چھوٹے چھوٹے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں کہہ دیا تھا. اللہ دائیں ہاتھ سے صدقے کو قبول کرتا ہے اور اس کی نشو نما سے کرتا ہے کہ خلوص نیت سے ایک کھجور بھی اللہ کی بارگاہ میں دی ہو. احد پہاڑ جتنی پاؤ گے کل قیامت کے دن حیران و ششدر رہ جاؤ گے. اتنی بڑی نیکی یاد کوئی نہیں, تمہیں یاد نہیں, تمہارے رب کو یاد ہے. یہ وہی کھجور ہے جو اللہ کے لیے کسی روزے دار کو افطار کے لیے دی تھی, کسی بھوکے کے منہ میں ڈالی تھی. میرے بھائیو آج ہم اللہ کے عطا کردہ مال کے اندر سے اللہ ہی کا حق ادا کرنے سے کتراتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں, حیران ہو جاتا ہے بندہ, زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے. میرے بھائیو یہ مسئلے انشاءاللہ اس حوالے سے جو فضائل کے واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے, لیکن یہ مسئلہ سمجھنا نہایت ضروری ہے. لاما صاحب میں نے 2 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں. ایک پلاٹ کے اوپر گھر بنانا چاہتا ہوں ذاتی, دوسرا پلاٹ اس لیے رکھا ہوا ہے وہ اس کی کنسٹرکشن میں کام آئے گا. ہمیں فتویٰ ملا ہے دونوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس پلاٹ کے اوپر گھر بنانا ہے وہ تیرا گھر ہے, وہ تو زکوٰۃ سے مستثنا ہو گیا, لیکن جس پلاٹ کی سیونگ سے تو گھر بنا رہا ہے اگر اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ پھر اسلام میں کس مال کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ ہوتی سیونگ کے اوپر ہے, زکوٰۃ ہوتی ہی سیونگ کے اوپر ہے. بنیادی فلسفہ زکوٰۃ کا سمجھ لیجئے. مال تجارت, مال برائے فروخت, کیش ان ہینڈ اور سیونگ. 2 پلاٹ اگر اس نیت سے رکھے ہوں کہ 2 گھر بناؤں گا اپنی ذات کے لیے تو زکوٰۃ سے مستثنا ہو سکتے ہیں, لیکن ایک پلاٹ خریدا گھر بنانے کے لیے اور دوسرا اس کے اوپر لگانے کے لیے, دونوں زکوٰۃ سے مستثنا نہیں ہو سکتے. جو بنانے کے لیے رکھا ہوا, اور یہ بھی بات یاد رکھیے, لوگ پھر عجیب و غریب آگے سوال کرتے ہیں جی پلاٹ زکوٰۃ سے مستثنا ہو گیا, جو گھر کی نیت سے بنانا ہے. میں نے 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے گھر بنانے کی نیت سے. گھر بنانے کی نیت سے تیرے پاس جنس کے اندر جنس کی تبدیلی سے بعض اوقات احکامات بدل جاتے ہیں. اگر گھر ذاتی بنانے کے لیے بھی 1 کروڑ رکھا ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ سے مستثنا نہیں ہے, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, وہ سیونگ ہے. یہ عجیب و غریب فتوے مارکیٹ میں. اب پھر بندہ اس بندے کا کیا نام لے؟ آگے لوگ کہتے ہیں آپ ہر وقت گامدی صاحب کو کہتے رہتے ہیں, جو کہتا ہے روزہ بھی گرمیوں میں نہ رکھو, پھر اس کو کچھ بندہ کہے نا. پیپر آ جائیں, امتحان آ جائیں تو روزے اگلے سال رکھ لیے جائیں. یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے بھائیو زکوٰۃ ہر سیونگ کے اوپر ہے, ہر کیش ان ہینڈ کے اوپر ہے. ہاں جو باتیں درست ہیں اس کا اقرار ہے, وہ لوگوں کے لیے اللہ نے آسانیاں دی ہیں اور یہ بات کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک بندہ کاروبار پلاٹوں کا کرتا ہے, وہ بیچتا ہی پلاٹ ہے. ایک بندہ بیچتا ہی گھر بنا کے, پلاٹ خریدتا ہے, گھر بناتا ہے, بیچ دیتا ہے. اس کی تجارت کیا ہوگی؟ گھر فروخت کرنے کی. اس کی تجارت کیا؟ پلاٹ فروخت کرنے کی. اس کے پلاٹ اور گھر کے اوپر
جتنی بھی مالیت لگی ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ لگے گی۔ حکم علامہ صاحب تھوڑی سی بات مختلف کریں تو بدل جاتا ہے، ہاں بدل جاتا ہے۔ یہی دوسرا بندہ گھر بنا رہا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں، کس نیت سے کہ گھر بنا لوں گا، بوڑھا ہو گیا ہوں، 10-20 سال یہاں سے کرایہ کھاؤں گا، 10-20 سال یہاں سے کرایہ کھاؤں گا۔ اب آپ کہتے ہیں زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ اور بھائیو یہ ہم نہیں کہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معاملات پیش ہوئے اور انہوں نے ہی اس کو بیان کر دیا۔ بڑی آسان بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ خام ہاں لوگوں کے دماغ میں اشکال ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بندہ بھینسوں کا کاروبار کرتا ہے یا جانوروں کا، اس کے پاس 40 بھینسیں ہیں، 100 بھینسیں ہیں، تو اس کی ٹریڈنگ بھینس ہے تو اس کی زکوٰۃ بھینس کے اوپر ہی ہوگی۔ ایک بندہ بھینسیں خریدتا ہے اس لیے ہے کہ میں ان کا دودھ مارکیٹ میں بیچوں گا، بھینسوں کو چارہ بھی کھلاؤں گا، خرچہ بھی کروں گا اور دودھ بیچوں گا۔ اب اس کی بھینس کی خرید و فروخت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کس کے اوپر ہے؟ دودھ کے اوپر، دودھ کے اوپر۔ اسی طرح گھر کی مثال ہے، ایک بندے نے گھر بنایا بیچنے کے لیے، آپ اس کے اوپر زکوٰۃ لگا رہے ہیں، ہم لگا رہے ہیں، یار ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے لگی ہے۔ گھر 3 کروڑ کا ہوتا ہے جی، 4 کروڑ کا، اللہ کا شکر کر، اللہ نے تجھے 3-4 کروڑ پہ جیسی سکت دی ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ 10 لاکھ دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، وہ دوسرے بندے نے جی کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، اس کو تو نہیں پاڑی، تو بھی کرائے پہ چڑھا دے۔ اگر ہیلے بہانے ہی کرنے ہیں، جب تیرا بزنس ہی خرید و فروخت کا ہے تو تیری اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ ہاں دوسرے بندے نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، 1 لاکھ روپیہ مہینہ کرایہ آ رہا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اس کا جب تک یہ دوبارہ گھر کیش ان ہینڈ میں منتقل نہیں ہوتا اور دوبارہ اس کو کاروبار کے اندر نہیں ڈالتا، کسی اور تجارت میں نہیں ڈالتا، یہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر لگے گی؟ 1 لاکھ مہینے کے کرائے کے اوپر 12 لاکھ اگر 12 مہینے کا لیتا ہے، اور اگر سارا کھا جاتا ہے زکوٰۃ بھی نہیں، اور اگر ساری سیونگ ہے سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ کوئی مشکل مسئلے نہیں ہے، لیکن ان کو جان بوجھ کر عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور میرے بھائیو جو پراپرٹی، جو دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے اس کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو دکان برائے فروخت رکھی ہوئی ہے، جو گھر برائے فروخت رکھا ہوا ہے، جو پلاٹ سوسائٹی کاٹنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، اس بات سے بڑا گھبراتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے اربوں روپے کی پراپرٹی دی، یہ شکر نہیں جی، ارب روپے کے اوپر 2.5 کروڑ زکوٰۃ ہے، تو کیا ہو گیا؟ پلاٹ بھی تو اللہ نے تجھے ارب روپے کے دے دیے ہیں، پلاٹ بھی تو کروڑوں کے تجھے دے دیے ہیں۔ جو پلاٹ برائے فروخت ہے، جو پلاٹ برائے فروخت ہے، جو یہ مال تجارت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مال تجارت، راس المال۔ ایک بندے کی دکان ہے کپڑے کی، یہ دونوں میں کچھ فرق یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ والے کے پاس تو پتہ ہوتا ہے یہ 5 پلاٹ ہے جی، یہ برائے فروخت ہے، یہ میں نے گھر کے لیے رکھا ہے، وہ تو مستثنی ہو گیا، جو برائے فروخت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ دکانداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ مال تجارت، دکان کے اندر 1 کروڑ کا مال پڑا ہے، سارے کے سارے کی زکوٰۃ ہے، جتنا کاروباری سرکل کے اندر پیسہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جتنی گرائی آنی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی لوگ پورا ماہ رمضان میں مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، بات اس طرف چل پڑی ہے تو اس بات کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ جو پیسے لوگوں سے لینے ہیں، میں نے ایک شخص سے 5 لاکھ لینا ہے، میں نے ایک شخص سے 10 لاکھ لینا ہے، میں نے ایک شخص سے 20 لاکھ لینا ہے، جتنے بھی کاروباری حضرات ہوتے ہیں بنیادی طور پہ دکاندار، ان کا جتنا سرکل ہوتا ہے، دکان کے اوپر مال 2 کروڑ کا پڑا ہوا ہے، مارکیٹ سے بھی انہوں نے 2 کروڑ تقریباً لینا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، علامہ صاحب 2 کروڑ دا مال ہے دکان 80 لوگوں کا کروڑ دینا ہے، 1 کروڑ دی زکوٰۃ دینی ہے، ماشاءاللہ۔ جو 2 کروڑ روپیہ لینا ہے اس میں سے میکسیمم 10-20 لاکھ کی گرائی مر جائے گی۔ ہاں یہ اللہ نے سہولت دی ہے کہ جو پیسے لینے والے ہوں، جن کے بارے میں امید ہو آ رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ بندہ ادا کرتا رہے، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ہاں جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ نہیں آنے، اس کی زکوٰۃ چاہے ادا نہ کرے۔ اور جو پیسے کسی سے لینے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کیوں کر ادا کی جاتی ہے؟ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، او بھائی یہ تیری سیونگ ہے، تو نے اپنے دوست کو قرض دیا 5 لاکھ روپیہ، یہ وہ واپس نہیں کر رہا، لیکن واپس کرنے کی امید ہے، جب تک امید ہے تجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ یہ خالصتاً تیری سیونگ ہے۔ اس کے اوپر تو کہتا ہے 2 سال ہو گیا وہ میرا قرضہ نہیں واپس کر رہا، زکوٰۃ دینا شروع کر، انشاءاللہ واپس کر دے گا۔
جو گرائی مری ہوئی ہو، جس کے بارے میں امکان ہو یہ نہیں آنی، البتہ اس کے بارے میں یہی مسئلہ ہے کہ جب امکان ختم ہو گیا، ایک بندہ پیسے لے کے دوڑ گیا، اس کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ اسی طرح جو زمینیں ہوتی ہیں ٹھیکے کے اوپر، ان کے بھی کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر بندہ خود اس کے اوپر کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کا ایک الگ نصاب ہے جو دیہاتی لوگ جانتے ہیں عشر کے حوالے سے، کہ وہ پھر اس کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی چیز انسان، اس کا ایک بڑا آسان کلیہ جو کاروباری یہاں فیملیز ہوتی ہیں بالعموم، انہوں نے بڑا آسان نکالا ہوا ہے، تاکہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے نا، بات تو اللہ کے احکامات کو ماننے کی ہے۔ یکم رمضان اور رمضان میں زکوٰۃ کو اسی لیے ادا کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا سال زکوٰۃ کو ادا نہیں کرنا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کیا پتا جنت میں جانا ہے، نیکی کی گھاٹیاں کیسے کراس ہونی ہے، تو نے جنت کو بڑا آسان سمجھ لیا، یہ جو مشکل پرپیش وادی ہیں تجھے کیا پتا کیسے پار ہوں گی؟ یہ پار ہوں گی مقروضوں کی مدد کر کے، یہ پار ہوں گی یتیموں کی کفالت کر کے، یہ پار ہوں گی مسکینوں کو کھانا کھلا کے۔ کس دن؟ جس دن وہ بھوکے ہوں، بھوک اس کو لگی ہوئی ہے محرم سفر ربیع الاول میں، تو اس کو کہتا رہے میں تجھے کھانا کھلاؤں گا رمضان میں۔ پورا سال اس لیے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ پورا سال زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس دن جس دن بندہ بھوکا ہے اس دن کھانا کھلانا ہے، اس لیے پورا سال بھی نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں ایک بڑا پورشن رمضان کے اندر زکوٰۃ کا اس لیے ادا کیا جاتا ہے، حساب کتاب بڑا آسان ہو جاتا ہے، بڑا آسان۔ آپ اگر یہ کیلکولیشن کرنا چاہیں نا تو آپ پیچیدگیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ والا پلاٹ 6 ماہ پہلے لیا تھا، یہ والا 8 ماہ پہلے لیا تھا، یہ مال 9 ماہ پہلے لیا تھا، اس کا سال کب مکمل ہوتا ہے، اس کا سال کب مکمل ہوتا ہے۔ ابتدا میں منشیوں کی یہی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ بھی بیچارے ہر وقت کھاتے سیدھے کیا کرتے تھے۔ اس کا بڑا آسان حل ہے، یکم رمضان جس دن آئے، تو نے پلاٹ خریدا 6 ماہ پہلے، تو نے پلاٹ خریدا 8 ماہ پہلے، تو نے پلاٹ خریدا 10 ماہ پہلے، تیرے پاس کیش ان ہینڈ آیا 1 دن پہلے بھی، تو آسانی کے لیے کیا ہے، یکم رمضان کو جتنا ٹوٹل کیش ان ہینڈ ہے بینک اکاؤنٹ کے اندر، کیش ان ہینڈ جتنی مالیت گھر میں موجود ہے، ٹوٹل کیش ان ہینڈ چاہے 1 دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو، اس کی زکوٰۃ نکال دے، اور جتنا مال برائے فروخت ہے اس کی زکوٰۃ یکم رمضان کو کیلکولیٹ کر کے نکال دے۔ اس سے کیا آسانی ہوتی ہے، اگر اگلے سال کے 6ویں مہینے میں بھی بک جائے گا تو انشاءاللہ تیری زکوٰۃ پورے کے پورے سال کی ادا ہو چکی ہوگی۔ ہر ایک دفعہ یہ چکر چلانا ہے، ایک دفعہ یکم رمضان کو پورے مال تجارت کی، پورے کیش ان ہینڈ کی، پوری گرائی کی، جتنے لینے ہیں ان کی زکوٰۃ ایک مرتبہ آپ کو یہ تکلیف کرنی پڑے گی، یکم رمضان کو کیلکولیٹ کر دیں، چاہے 6 مہینے پہلے لیے چاہے 8 مہینے پہلے لیے۔ یہ نہیں کہ اس کا مہینہ رمضان کے 3 مہینے بعد شروع ہو رہا، پھر آپ اسی چکر میں سارا سال لگے رہیں گے۔ آپ یکم رمضان کو ادا کریں اور پھر حساب کریں اگلے سال یکم رمضان کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے